ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، وعلیکم السلام، والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وعلیکم السلام۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ، سورہ حمد کے بارے میں آغاز کی ہے بات، اور پہلے جملے میں ہی ہم موجود ہیں، جو کہ جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بتا آپ دوستوں کی تمرین کے لیے، اور یہ کہ آپ اس پر تھوڑا سوچیں۔ قرآن میں بعد میں ایک جملہ آئے گا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، آپ کو ہم نے عطا کیا ہے 7 جڑواں چیزوں میں سے 7 چیزیں، جڑواں چیزوں میں سے 7 چیزیں، یا جوڑا چیزوں میں سے 7 چیزیں، اور قرآن عظیم۔ خود نبی کی حدیث اور باقی مفسرین کے کہنے کے مطابق اس سبعا من المثانی سے مراد سورہ حمد ہے۔ سبعا من المثانی سے مراد سورہ حمد ہے، اور اس کی جو ہے 7، کچھوں نے اس مثانی سے مراد آیات لیا ہے، جس وجہ سے وہ بسم اللہ کو شامل کر کے 7 آیات بناتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر غور سے دیکھا جائے تو جوڑواں چیزیں 7 بسم اللہ کے بعد سے بن جاتی ہیں، اور اس کا پہلا فریم جو ہے، اس کا پہلا جوڑ وہ الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ 7 جوڑواں چیزیں ہیں، یعنی 2 چیزیں ہیں، آپس میں مقابل ہیں، اور ہر ایک چیز کائنات کی عکاسی کرتی ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم رب کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایک جوڑ یہ ہو گیا کہ حمد ہے اور دوسری طرف محمود ہے۔ حمد اور محمود، حمد جتنی بھی ہے وہ ایک ہی محمود کی ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ یہ ایک جوڑ بنتا ہے، یعنی اگر حمد کو دیکھا جائے اور محمود کو دیکھا جائے تو جہان میں 2 ہی وجود لگتے ہیں، ایک خدا کا وجود ہے جو کہ محمود ہے، اور دوسرا وجود حمد کا ہے جو کہ وہ بھی اسی کی، یعنی حمد بھی اسی کی ہی ہے،
تو یہ ایک جوڑ ہے یا ایک جڑواں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والی چیزیں، مسنا جیسے کہتے ہیں، مسانی یا سنیہ کی یہ جمع ہے۔ خوب تو رب کی طرف آتے ہیں۔ الحمد کی بات عرض کر دی تھی کہ ہم جہاں بھی ہوتی ہے تو وہ حقیقت میں اسی کی طرف جاتی ہے جو اس کا اصلی موجب ہوتا ہے، جو اس کی اصلی علت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اصلی علت ہر چیز کی خدا ہے، تو ہم جدھر بھی ہوگی، جس اچھائی کی بھی ہوگی، اس اچھائی کا چونکہ سرا خدا کی طرف ہی ہے، تو وہ حمد اور تعریف اسی کی ہی ہوگی۔ رب العالمین، رب کا لفظ یہ ربابا سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو پروان چڑھانے والا ہے درجہ بدرجہ، کسی چیز کو بھی درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر بڑا کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچاتا ہے، یا جہاں تک اس میں جانا ہوتا ہے اس کا۔ یہ رب العالمین کہا کہ ہر چیز کا جو ترتیب سے ساری اس کی پرورش ہے۔ اب یہ پرورش صرف اتنی نہیں ہے کہ ابھی مثلا کسی کو کھانا مل رہا ہے اور کسی کو رہنا سہنا اور باقی جو اسباب زندگی ہیں وہ مل رہے ہیں۔ یہ نعمات تو یقیناً اس کا حصہ ہے، نعمات کے ذریعے سے وہ تمام ماحول فراہم کرنا جس سے انسان یا انسان سے ہٹ کر کچھ بھی جہان میں موجود ہے وہ اپنے اس کمال کی طرف جائے، اس ظاہری کمال کی طرف جائے تو بھی خدا کی طرف سے ہے، اور اگر معنوی کمال کی طرف سے جائے تو بھی خدا کی طرف سے ہے۔ تو رب کا مطلب یہ ہے کہ خدا کریم تمام انسانوں کے لیے جو وسائل ظاہری لگ رہے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں، ہم بیسیوں ایسے وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہیں جن کی ہمیں خود بھی اتنی توجہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہیں۔ اگر آج کل کی جدید سائنس نے یا چھوٹے موٹے معلومات کر کے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ یہ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہے، کبھی کس انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ بھائی آکسیجن بھی ایک چیز ہے جس کے وجود سے ہم سانس لیتے ہیں؟ نہیں، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہوا ہو تو بس کافی ہے، ہوا، کھلی فضا یا ہوا میں سے ہم سانس لیتے ہیں، حالانکہ ہم سانس لیتے ہیں اس میں سے ایک خاص آئٹم ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے آکسیجن۔ اس لیے کہ ہوا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو اگر وہ آکسیجن جو اس میں ہے وہ کم ہو تو پھر انسان سانس نہیں لے، لیکن یہ ہمارے سامنے وجود میں نہیں ہے۔ لیکن یہ آکسیجن خدا کریم نے وافر مقدار میں فضا میں موجود کر رکھی اور اس کے لیے پروڈیوسر بنائے ہوئے، اس کے لیے جیسے درخت ہیں، درخت آکسیجن لیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، اور ایک دوسری چیز جو ہے اس کو جذب کرتے ہیں۔ جو انسان پروڈیوس جو چیز کرتا ہے، جو اپنے سے باہر دیتا ہے، وہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک اور وجود ہے اسی طرح کا، کیا ہے؟ ہاں، کاربن، بس اتنا کافی ہے۔ کاربن جو ہے انسان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور درخت کاربن لیتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کاربن کو استعمال کریں اور پھر وہ واپسی پر آکسیجن دیتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تبھی تو جہاں یہ درخت وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو بڑے کھلے دل سے انسان سانس لیتے ہیں، اور جہاں خشکی ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، وہاں سانس کی بیماریاں اور سانس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم کا اس طرح سیٹ کرنا، اور کہ یہ یقیناً یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، اور اس طرح خدا کریم نے بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس سے ہم جا کر آخر میں استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بالکل ہماری زندگی
ایک مناسب انداز میں یہاں اس زمین پر پورے زمین پر گزر سکتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اگر کھانا پینا اور روٹی پانی یہ ہو تو بس انسان کے لیے کافی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں سیٹ ہوئی ہیں، اپنی جگہ پہ موجود ہیں، وہ اس طرح ہی کام کر رہی ہیں، تب جو ہے اس لیے رب العالمین۔ اور یہ پھر یہ ہے کہ متقابل، ایک چیز کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دوسری کو دوسری سے، اور تیسری کو اس سے، اور ایک متقابل فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے فائدہ لیتا ہے اور وہ اس سے فائدہ لیتے ہیں، یا تیسری چیز فائدہ لیتے ہیں، یا ایک چین بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز، اور اس طرح آگے سلسلہ چلتا ہے۔ تو رب العالمین ہے، اور اس ساری ترتیب کو کون مینیج کر رہا ہے؟ کسی ایک جگہ بھی ایک حلقہ مس ہو جائے، ایک حلقہ بھی اگر مس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے موٹر سائیکل کے چین میں ایک بند جو ہے کیا ہو جائے، مس ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ یا اس میں کوئی خرابی آ جائے، اس میں کوئی پتھر پھنس جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ مشین ساری کی ساری ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور رک جائے گی اور کام اپنا نہیں کرے گی۔ تو یہ اسی طرح خدا کریم کا ایک نظام ہے، وہ رب ہے۔ اس کا رب جو ہے یہ توحید کے مراحل میں سے ایک مرحلہ بھی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ رب جو ہے توحید کے 5 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ الوہیت کا ہے، اس سے پہلے رب کا درجہ آتا ہے۔ رب کو کسی کو مانیں گے تو پھر الہ مانتے ہیں، یعنی انسانوں میں یہ خصلت ہے کہ جو ان کا پروردگار ہوتا ہے، جو ان کی نعمتوں فراہم کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کو پالنے پوسنے والا ہوتا ہے، وہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں۔ اور احترام کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت احترام کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی آدمی باقاعدہ کسی کے سامنے، وعلیکم السلام، کسی کے سامنے صرف اعتراف لفظی نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے گھٹنوں کو، یعنی اپنا سارا وجود اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے، اور اس کو اپنا کیا مان لیتا ہے؟ پروردگار مان لیتا ہے، رب مان لیتا ہے۔ یہ درجہ ہے، پہلا درجہ توحید ذات، دوسرا توحید صفات، تیسرا توحید افعال، چوتھا درجہ توحید ربوبیت، یعنی رب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، رب العالمین۔ عالمین میں سارے آ جاتے ہیں۔ اب بعض جو یہ بیچارے کم علم لوگ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ فلاں کو رب بنانا، فلاں کو رب، اللہ کے بندوں یہ ان کو نہ عالمین کی سمجھ ہے، نہ ہی پتہ ہے کہ رب کا معنی کیا ہے، اور رب کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو خود مربوب ہیں یہ بیچارے جن کو رب کا نام دیا جاتا ہے، چاہے جو بھی ہے، خدا کی نسبت سب بیچارے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، انسانوں آپ سارے کے سارے اللہ کے لیے، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف فقیر ہیں، اللہ کی طرف بیچارے ہیں، سب کے سب، اور وہ ہے کہ وہ غنی ہے پھر۔ تو اس لیے کسی کو بھی اگر رب کہیں تو وہ خدا کی نسبت تو بیچارہ ہے، وہ خود مربوب ہے، خود اس کو چیزیں چاہیے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود ہزاروں چیزوں کی ضرورت مند ہے، تو اس کو آپ رب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنی سادگی آپ کی ہو تو اور بات ہے، یا کسی کی لا علمی ہو جیسے کہ ہیں، وہ تو ساری ان چیزوں کو خود محتاج ہے، ان چیزوں کے بغیر رہ کے دکھائے پھر پتہ چلے، جو خدا نے سب کے لیے بنائی ہیں ان سے ہٹ کے دکھائے، اور خود بھی وہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو جوہلا ہوتے ہیں جو ان کو اس طرح مان لیتے ہیں یا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اتنی، تو رب العالمین کوئی ایسے رب ہونا، اور پھر عالمین کا رب ہونا، اور پھر عالمین میں مسنگ کیا ہے؟ عالمین میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے کہ بھائی اب وہ بچ گئی ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا رب ہو؟
تو خدا کریم فرما رہا ہے رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چوتھا مرحلہ ربوبیت کا ہے توحید میں، اور اس ربوبیت کی وجہ سے ہی آگے عبودیت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو بھی انسان اپنا نعمت گزار مانتا ہے، ولی نعمت مانتا ہے، اس کے سامنے اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، اس کے سامنے اس کا سر نیچے ہوتا ہے۔ تو پانچویں مرحلے میں توحید الوہیت، جب رب ایک ہے تو پھر الہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جب دیا ہوا سب اس کا ہے، پروردگار وہ ہے، تو پھر کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش نہیں رہتی ہے اور کسی طرح قابل قبول نہیں۔ چونکہ یہ سارے مرحلے علمی بھی ہیں اور ان کا سمجھنا آسان بھی نہیں ہے، تو خدا کریم نے آخری مرحلے میں آ کر سب سے اعتراف مانگا ہے کہ صرف اتنا آخری مرحلے کو آپ مان لیں، باقی اگر کسی کو ذوق ہے، شوق ہے، تو وہ اپنی معرفت کو بڑھائے، اپنی معرفت کو بہتر کرے، اپنے علم کو بہتر کرے، اور اس کی یقیناً توحید بھی بہتر ہوگی۔ لیکن عوام الناس کے لیے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں آپ بولیں لا الہ الا اللہ، بس آپ کیا پا جائیں گے؟ فلاح پا جائیں گے۔ یہ مرحلہ صرف انسانوں کے ذمہ دار، تاکہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ یہ بالکل نچلا درجہ ہے، اور یہ کون سا ہے؟ حتیٰ یہ ربوبیت سے بھی نیچے جو الوہیت اور بندوں کی طرف سے عبودیت کا مرحلہ ہے، اس کے اظہار کے لیے تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب یہ بات خدا کریم کی طرف سے آئی، یہ جملہ جب آیا نا تو تھوڑا سا ان کو ہچکچاہٹ ہوئی، عربوں کو یا مشرکین کو جو اس زمانے میں موجود تھے۔ وہ چونکہ اپنے طور پر ہر چیز کے لیے ایک رب مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پر پانیوں کا رب علیحدہ ہے، کھانوں کا رب علیحدہ ہے، پہاڑوں کا رب علیحدہ ہے، بادلوں کا رب علیحدہ ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے ارباب بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف ان اپنے دو ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ ارباب و متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ تو انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ رب بنایا ہوا تھا، اور اس کی ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، اور اس مورتی کے لیے وہ پوجا کرتے تھے بطور الہ۔ چونکہ رب ہوتا تھا تو پھر اسی درجے کا وہ الہ بھی بنا دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ رب العالمین، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہے کہ جو رب العالمین ہو۔ ہماری لغت میں تو رب العالمین کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ جو ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے رب ہیں، یعنی حصے کے مالک ہیں، فلاں چیز کا رب، اس حصے کا رب، اس چیز کا رب۔ رزق کا مثلا کوئی کہتے ہیں رزق کا رب علیحدہ ہے، موت کا رب علیحدہ ہے، فلاں چیز کا۔ اسی لیے یہ جو ابھی بھی جہاں یہ بتوں کے سلسلے چلتے ہیں، جیسے کہ یہ پٹی پڑی ہے انڈیا سے شروع ہو کر نیپال اور ادھر میانمار، اور جہاں بدھسٹ بھی رہتے ہیں اور یہ ہندو بھی، تو ان میں ابھی بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے ہر چیز کا ایک علیحدہ خدا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت مشرکین بھی اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان نے مسئلہ مان گیا۔ اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل جیسے کہ بسم اللہ میں کیا تھا، عرض کیا تھا بسم اللہ میں
جب بسم اللہ کے بات ہوئی کہ اللہ کی اتھارٹی سے میں اس کام کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے نام سے یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کی دی ہوئی اتھارٹی سے کرنے جا رہا ہوں، تو ان کو مسئلہ بن گیا تھا کہ اللہ کون ہے، اس لیے کہ وہ الہہ کو جانتے تھے۔ الہہ یعنی معبود، یعنی الہ یعنی معبود، الہہ یعنی بہت سارے معبود، یہ لفظ جانتے تھے، لیکن یہ جو الف لام لگا ہوا اللہ، خاص قسم کا اللہ، خاص قسم کا ایک اللہ، کیونکہ انہوں نے جب الف لام اللہ کے الہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو یہ ہوا کہ یہ کسی خاص اللہ کی بات ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کو علیحدہ ایک خاص اللہ کو وہ نہیں جانتے تھے، وہ الہ کو جانتے تھے، لفظ عربی ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے، وہ بہت سارے الہوں کے بارے میں اس کو استعمال کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یا اور بھی بہت سی، جیسے دوسری ایک اور آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی کوئی خدا معبود بنا جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ تو الہ کو جانتے تھے، لیکن یہ خاص اللہ جس کے ساتھ الہ، خاص الہ جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، یہ خاص اس کو نہیں جانتے تھے۔ پھر فوراً ان کی پہچان والا لفظ لایا گیا تھا، عرض کیا ہے نا، الرحمن ان کا پہچانا ہوا لفظ تھا۔ الرحمن کو وہ جانتے تھے، یعنی جس کو جانتے تھے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کے نام کے لیے انہوں نے رحمان کا لفظ رکھا ہوا تھا، اللہ ان کے لیے پہچانا ہوا لفظ ہی نہیں تھا۔ الہ ہر معبود کو وہ کہتے تھے۔ تو فوراً جیسے کہ بسم اللہ میں ان کی پہچان کے لیے فوراً بسم اللہ جب لیا گیا نام، تو پہچان کے لیے کیا لایا گیا؟ الرحمن، یہ اللہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ وہی ہے رحمان جس کو آپ جانتے ہیں۔ یہاں بھی جب رب العالمین کی بات ہوئی تو یہی مسئلہ پیش آیا۔ یہ جو بات میں کرتا ہوں نا، ممکن ہے کہ بعض احباب جو اس قسم کی گفتگو سے پہلے ناواقف ہوں، ان کے لیے باری گزرے۔ تو اس کے بارے میں روایات حدیث نبوی میں بھی یہ ہے، اس کے زبانی عبداللہ بن عباس کے، ابن عباس کی زبانی، کہ اعتراض کیا تھا انہوں نے، بعض نے، وہاں جہاں یہ آیت ہے خود اللہ عبد الرحمن، اس کی تفسیر میں یہ سب نے لکھا ہے کہ کیوں یہ کہنا پڑا خدا کو کہ اللہ بولے یا رحمان بولیں، دونوں اللہ کے اچھے ناموں میں، اچھے نام، دونوں اللہ کے اچھے نام۔ تو یہ تب ہوا کہ اہل کتاب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو اللہ کا نام نہیں ہے، آپ جو دعا، ایک دن نبی نے دعا مانگنے کی کہا یا اللہ یا رحمان، جیسے ہی کہا تو مشرکین نے اعتراض اٹھا لیا، کہا کہ بھائی ہمیں کہتا ہے ایک خدا، یہ تو دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں، ہاں، یا اللہ یا رحمان، چونکہ وہ تو صرف رحمان کو جانتے تھے، اللہ کی پہچان ہی نہیں رکھتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ دو خداؤں کی بات کر رہے ہیں، اعتراض کر دیا تھا مشرکین نے۔ یا پھر اہل یہود جو ہے وہ کہتے تھے کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اس میں اللہ زیادہ آتا ہے، جبکہ ہماری تورات میں زیادہ یعنی رحمان لکھا ہوا ہے، یہ اللہ پھر کون ہے؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ رحمان کا لفظ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ جو آپ بولتے نہیں جانتے۔ بس ایک چیز تھی وہاں نا۔ تو اب جب خدا کریم نے اس صورت حمد میں الحمدللہ رب العالمین کا جملہ بولا تو فوراً وہ سوال ذہن میں آ گیا کہ بھائی ابھی تک ہم نے اللہ کا مسئلہ تو حل کیا تھا، یہ رب العالمین کون ہے؟ ہماری نظر میں تو رب العالمین، رب چھوٹے مختلف قسم کے رب ہوتے ہیں، یہ جو ایک کوئی بڑا رب آ گیا ہے رب العالمین، یہ کون ہے؟ تو فوراً خدا کریم نے کیا کہا؟ الرحمن، یہ وہی ہے جو الرحمن جس کو آپ جانتے ہیں، یہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے فوراً بسم اللہ کے بعد
یہ تکرارن آیا ہے، حالانکہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر سے الرحمن الرحیم۔ تو یہ الرحمن الرحیم دوبارہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ رب العالمین کی تفسیر بتا دے کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے، اور الرحیم بھی شاید اس لیے جوڑا ہے کہ ان کو یہ متوجہ کرانے کے لیے کہ رحمان جس کا معنی بہت رحم کرنے والا ہے یہ، اور رحیم بھی اسی طرح اللہ کے نام جیسے رحمان صفت ہے، یہ بھی صفت بھی ہے اور نام بھی ہے۔ آپ لوگ اس کو بطور علم جانتے ہیں تو چلیں اسی طرح سے، وَإِلَّا ہے تو رحیم ایک صفت ہے، ایک صفات میں سے ایک رحمانیت خدا اور رحیمیت خدا صفت میں سے، لیکن چونکہ وہ لوگ یہ بطور علم اس صفت کو بطور علم استعمال کرتے تھے تو خدا کریم نے اپنے ناموں میں سے یہ نام بھی رکھ لیا، تب خدا کریم نے قرآن میں 20 دفعہ الرحمن کو بطور علم استعمال کیا، جیسے کہا کہ الرحمن علم القرآن، یا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ رحمان جس کو اجازت دے گا تو بولے گا قیامت میں، نہیں تو سب کے منہ بند ہوں گے۔ بس یہ اس میں سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم اس لیے پھر سے ذکر ہوا ہے، الرحمن الرحیم، جس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ رحمان یہ صیغہ مبالغہ ہے اور رحیم صفت مشبہہ ہے۔ صیغہ مبالغہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ تاکید کے لیے جوش اور جذبے ولولے اور زور کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کسی چیز کو صیغہ مبالغہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی اسی طرح بہت بڑھوتری کے لیے رحمت خدا کی یہ بیان کیا گیا، اور اس میں پھر بہت سارے مرحومین کو شامل کیا گیا ہے۔ جس پر رحم ہوا ہے تو وہ سارے کیا ہیں؟ مرحوم ہیں۔ یہ اردو والا مرحوم نہیں، جو عربی والا مرحوم ہے کہ جس پر رحم ہو۔ اردو میں تو مرحوم کہتے ہیں جو اس دنیا سے چلا جائے۔ خوب، تو الرحمن الرحیم، اس کے بعد اچھا ایک اور چیز جو یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ کسی کی طرف سے نہیں بولا جا رہا، یہ ایک حقیقت کے طور پر بطور جملے خبریہ اظہار کیا جا رہا ہے، کسی ایک شخص کی طرف سے، کسی ایک مخلوق کی طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ٹوٹلی ایسے مطلق جملے کی طرح کہا جا رہا ہے کہ حمد اگر ہے تو وہ رب العالمین کی ہے۔ کس نے یہ جملہ کہا ہے؟ کسی کی طرف نسبت نہیں دی ہے، نہ متکلم ہے اس کا، نہ کوئی غائب ہے، نہ کوئی حاضر ہے، کوئی بھی جملہ اس میں فعل کا تو ہے ہی نہیں کہ یا کسی کا درمیان میں لگا ہوا آنا یا نحنو یا ہم یا انتم، کوئی بھی نہیں، کسی نے نہیں کہا، ایک حقیقت بیان کی ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ پوری مخلوق کے خدا کا قول ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پورے عالمین مل کر اس میں جو ہے شامل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کی جو اگلی صفت ہے، اگلا بند ہے الرحمن الرحیم، بھی کہنے میں سارے شامل ہیں۔ پھر مالک یوم الدین تک بھی اسی طرح، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین۔ اچھا یہاں پوری زندگی ہماری آ گئی، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے اور مالک یوم الدین تک انسانوں کی یا پوری کائنات کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری درمیان میں آ گئی۔
اول سے لے کر آخر تک سب کو شامل کر دیا ہے۔ حمد اول سے شروع ہوئے، عالمین کے پہلے فرد سے حمد شروع ہوئی، کیونکہ ربوبیت رب نے کی ہے، پہلے فرد سے لے کر اور آخری فرد تک کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی حمد اس میں آ گئی، اور یہ ساری زندگی اور ساری نعمات اس میں آ گئی ہیں، اور اس کے بعد مالک یوم الدین، آخری دن کی بات بھی ہو گئی، یعنی پوری کائنات کا جو عمل ہے، جو اس میں سلسلہ ہے رب کا اور بندوں کا اور مخلوق کا، وہ سارا اس میں شامل کر دیا۔ پھر جب یہ بولا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بندے کی آگے جا کر دعا بن جائے گی، آگے اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ دعا کی صورت بن جائے گی۔ تو یہ جو ہے خدا کی طرف بندے کا متوجہ ہونا ہے، پوری مخلوق کا بندے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو انسان ادھر خصوصاً جب نماز میں جائے تو یہ رکھا گیا ہے، یہی جملے رکھے گئے ہیں، سورہ حمد کو نماز میں رکھا گیا اس لیے تاکہ یہ جو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو انسان یہ کہتا ہے کہ اب اے اللہ میں تیری طرف آؤں یا دنیا کی طرف جاؤں؟ جہان جو ہے وہ بھی میری ضرورت ہے، ادھر مجھے تو کام کرنا ہے، مجھے کمانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ سلسلے میرے پڑے ہیں، اور ادھر سے نماز کی طرف بھی آنا ہے، وہ بھی واجب ہے، کسی طرح انسان سے معاف نہیں ہے، نماز کسی وقت بھی معاف نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں آپ لوگ اس کی تاکید کو جانتے ہیں، یا یہ جو آپ کے مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بڑا حیرت ہوتی ہے، شاید یہ مثالی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، شاید عملاً کسی کے ذریعے یہ ہوا ہو آج تک، یا کوئی اس طرح کر سکے کہ اگر کوئی بندہ، مسئلوں میں لکھا ہوا ہے فقہ کے مسئلوں میں، کہ اگر کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پانی میں غرق ہو رہا ہے، ہاں ہوتے اسے آ رہے ہیں، بس ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ بچ سکے، لیکن بچ نہیں رہا ہے، ادھر سے نماز کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بندے نے نماز بھی نہیں پڑھی، حکم ہے کہ ادھر ہی نیت کرے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ کیا کرے، اشاروں کے ذریعے بہت مختصر سی نماز پڑھے، چاہے اللہ اکبر، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے اس طرح کی، یا جلدی سے رکوع و سجود کے بھی اوپر نیچے آنکھوں کو کرے اور پورا کر کے، معاف نہیں ہے، اس لیول کی بات ہے نماز کی۔ تو یہ وہ جو خاص قسم کی نماز ہے نا، اس میں آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ جو معذور لوگ یا مجبور لوگ ہوتے ہیں، یا خاص قسم کے حالات، ایمرجنسی والی جو نمازیں ہوتی ہیں، ان میں بھی آگے اگلے درجات میں۔ تو اب جو انسان نماز کی طرف آتا ہے، اور پہلے خدا نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم فکر مند نہ ہو، تمہیں یہ فکر لگا ہوا ہے نا کہ تم ادھر آئے ہو نماز کی طرف، خدا کی طرف، تو پیچھے کیا بنے گا، کام کون چلائے گا، نظام کون چلائے گا، وہ گاہک چلے جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، مس ہو جائے گا، پتہ نہیں میٹنگ ہے وہ اس طرح ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گی۔ تو خدا کریم نے یہاں پہلے ہی گارنٹی لگا دی، الحمدللہ رب العالمین، غلط فہمی کا شکار مت ہو، چلانے والا تو نہیں ہے، نہ کوئی اور ہے، جو چلانے والا ہے وہ ہے، جو اس نے تمہاری تک پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے، وہ پہنچ جائے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، جو چیزیں تمہاری محفوظ رکھنی ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گی، اور جو چیزیں محفوظ نہیں رہنی ہیں وہ جب تم ادھر ہوگے تو بھی محفوظ نہیں رہنی ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہا کہ انسان بے فکری سے بندگی خدا کی طرف آ سکے، یہ نہ ہو کہ اس کو وقتہ پڑا ہو کہ بھائی میں تو ادھر ہوں، یا ادھر جانا پڑے گا تو پھر پیچھے کیا ہوگا، یا یہ ہے کہ ادھر آ کے ذہن سارا ادھر ہی رکھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا نہیں ہوگا، فون اپنا کھول کے
ادھر سجدے کے نیچے سامنے رکھے کہ ممکن ہے کوئی فون ہی نہ آ جائے، ہیں جی، سامنے رکھتے ہیں کہ ہے نا، بالکل جہاں سجدہ دے سامنے ہی رکھتے ہیں تاکہ نظر پڑی رہے کہ اگر کوئی فون آتا بھی ہے تو وہ سائلنٹ پہ انہوں نے لگایا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی پتہ چلے کہ کسی کا فون آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اور بعض اوقات پھر فوراً سے وہ جو ہے اگر ہوتا ہے تو ہینڈل کرتے ہیں۔ اس طرح خدا کریم نے کہا ہے کہ انسان الحمدللہ رب العالمین، اور وہ بھی حمد کے قابل ہے، تمہیں اتنا اس وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور یہ بھی جان لے کہ مالک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے، تو انسان کے لیے پھر باقی کچھ رہتا نہیں ہے۔ ساری کہانی انسان نے کہہ دی، اور وہ بھی تمام مخلوق کی طرف سے۔ عالمین کا پیچھے ذکر ہے تو سمجھیں کہ حمد کہنے والے بھی سارے عالمین ہیں۔ جب عالمین کی حمد اس کے لیے ہے تو حمد کے کہنے والے سارے ہی ہیں، سارے شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یوم الدین میں بھی کون کون شامل ہے؟ تو ساری مخلوق کے لیے یوم الدین ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کے جو آثار خدا کریم نے اس میں بتائے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ جو قیامت کے آثار قرآن میں ذکر ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان سارے ہی جو ہے نا کیا ہو جائیں گے، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ہاں ان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، یعنی آسمان و زمین و پتہ نہیں ہر چیز لپٹ جائے گی۔ یعنی ہماری تو سمجھ سے ہی بالاتر ہے یہ چیزیں کہ یہ کیا سلسلہ ہوگا ہے، کام تو صرف انہی انسانوں کے لیے کام ہے، انہی انسانوں کے لیے قیامت برپا ہونی ہے، تو پورے جہان کو تلپٹ کرنا جو ہے، آسمان و زمینوں کو دیکھیں گے کہ پہاڑ چل رہے ہیں، اور یہ آپ کو آسمان ایسے لگے گا کہ جیسے اس میں شگاف پڑ گئے ہیں، اور یعنی ہر چیز توڑ دی جائے گی اور ختم کر دی جائے گی، جیسے قرآن میں ذکر ہے یہ باتیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، پہلے انسانوں کے لیے قیامت تو اسی زمین میں ہی برپا ہو سکتی ہے، انسانوں کی حاضری تو ادھر بھی ہو سکتی ہے، سارے انسانوں کو ایک لائن میں لگا سب کو اکٹھا کر دیں ایک جگہ پہ، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے آسمانوں کو زمینوں کو لپیٹ دینا، بالکل ہوا بنا کہا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا، یعنی ہر چیز تقریباً اپنے اس وجود سے ہٹ جائے گی، اور جیسے کہ کہا کہ ترى الارض غیر الارض یوم یکون الارض غیر الارض، یا اس طرح کی آیت ہے ایک کہ آپ زمین کو کوئی اور زمین پائیں گے، یہ والی زمین آپ کو نہیں نظر آئے گی، زمین پوری کی پوری تبدیل ہو جائے گی۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہ کائناتی حقیقت ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید، جیسے کہ اکثر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے صرف برپا، تبھی تو ہم اتنے اس میں ہوتے ہیں، یہ ایک اس پورے خدا کے مخلوق کا ایک مجموعی طور پر ایک عمل ہے، ایک کائناتی عمل ہے، اور یہ جو خدا کریم نے ہمیں بتایا ہے صرف یہ ہے کہ اس کائناتی عمل میں جیسے کہ پیچھے سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کائناتی عمل ہم ہر روز دیکھنی ہے، سارا جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، وہ چیز اس طرح ہو رہی ہے، پہلے اس طرح تھی پھر اس طرح بن گئی، پھر اور بن گئی، پھر یہ کائناتی عمل ہو رہا ہے۔ انسانوں کا بھی ایک زندگی کا سٹیپ ہے، وہ پہلے مٹی میں ہوتے ہیں، مٹی کا حصہ ہوتے ہیں، پھر انسانوں میں آ جاتے ہیں، پھر انسانوں میں دوسرے انسانوں میں، اور پھر دوبارہ زندگی میں آ جاتے ہیں، اور زندگی میں ایکشن اور ری ایکشن یا عمل اور رد عمل کے طور پر بہت سارے کام ایک انسان کر جاتا ہے، اور پھر آخر میں مٹی کا حصہ بن جاتا ہے اس کا یہ وجود۔ پھر کیا ہونا ہے؟ بس یعنی اس جیسے کہ عام دوسرے، جیسے آپ یوں لے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، پہلے مٹی تھا، پھر تبدیل ہو کے لوہے کا ٹکڑا، اس کو یعنی نکالا گیا، صاف کیا گیا، لوہا اس میں سے لیا گیا، لوہا بنا دیا گیا، پھر لوہا استعمال ہوا، چیزیں بنی، مختلف چیزیں، پھر استعمال ہونے کے بعد ایک زندگی گزاری اس نے، پھر دوبارہ اس کو زنگ لگا اور خراب ہو گیا، اور آخر میں سالہ سال کے بعد دوبارہ مٹی میں شامل ہو گیا۔ ایک کائناتی عمل ہے۔
ہمارا بھی اسی طرح ایک کائناتی عمل میں ہم شامل ہیں، اور پھر آگے جا کر صرف اتنا خدا کریم نے باقی چیزوں سے ہمیں مختلف رکھا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں روح دیا ہے، کہا ہے کہ آپ اپنی جو یہ فیٹ ہے یا اپنی تقدیر ہے یا اپنا جو آئندہ ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز انہوں نے بننا ہے وہ خود بخود ہی ادھر شفٹ ہو جائیں گی اپنے عمل اور رد عمل میں، لیکن انسانوں کو کہا کہ آپ اپنا فیوچر ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ میں روح ہے، اور روح کیا ہے؟ اچھائی طلب ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ وہ چاہتی ہے سوق، سکون، سہولت، آسانی، عیش، عشرت، لذت، یہ ساری اچھائیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کو یہ چاہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، تمہارے لیے آپشن ہے، تم ادھر ایسا کرو تو آگے تمہارا راستہ ادھر مڑ جائے گا، اور اگر ابھی سے سیٹنگ ایسی رکھو کہ تمہارا راستہ یہ بنے، اور اگر سیٹنگ دوسری رکھو گے تو راستہ دوسرا خود بخود ہی ہونا ہے، تم روک بھی نہیں سکتے ہو، جا رہے ہو ادھر۔ تو مالک یوم الدین تمام مخلوق کے لیے، تمام مخلوق کے لیے وہ مالک یوم الدین۔ آیا آج نہیں ہے؟ یہ یوم الدین جو کہا ہے خدا کریم نے، یوم الدین کیوں کہہ دیا؟ آیا ابھی جو ہے مالک نہیں ہے، وہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے، یوم الدین کا ابھی مالک نہیں ہے، یا باقی جہان کا مالک نہیں ہے، جو اس نے کہا کہ مالک یوم الدین؟ یہ اس مقابلے کے لیے کہا ہے، یعنی اے انسانوں آپ کے پاس دو پارٹ ہیں نا زندگی کے، ایک پارٹ یہ ہے کہ رب العالمین جو آپ کی یہ زندگی ہے، اور آپ یہ بھی نہ کہ آگے جو آپ کی زندگی ہے وہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ اس حوالے سے کہا کہ اس کا مالک بھی وہی ہے، یعنی رب العالمین جو ہے تو مالک بھی ہے نا۔ عالمین زندہ کو کہتے ہیں، یعنی جو موجود ہیں، جو چل رہے ہیں، جو صحیح ہیں، جو اپنے عمل میں مصروف ہیں، تو یہ عالمین، ہاں جی، کیونکہ ہم اکثر عالمین اسی کو ہی گنتے ہیں جو موجود ہو، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں، نیست ہو جاتی ہیں، ان کو ہم نہیں بولتے کہ وہ ہیں۔ بس عالمین کا لفظ موجود چیزوں پر آتا ہے، جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو عمل کرتی ہیں، جو اپنی زندگی، مثلا جیسے انسان ہے، اب انسان زندہ انسانوں کو، جو مرے ہوئے انسان ہے وہ حالانکہ ہے تو وہ بھی ایک عالم ہے، لیکن اب ان کو کوئی گنتا نہیں ہے۔ بس یہ جو پہلا رب العالمین ہے، یہاں خدا کی ملکیت اور خدا کی ربوبیت بتائی گئی ہے ان چیزوں کے لیے جو آج کی زندگی میں موجود ہیں، اور وہاں مالک یوم الدین اس کے مقابلے کے لیے کہا گیا کہ ادھر کا بھی مالک وہی ہے اور ادھر کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آیا آج نہیں ہے، آج کا تو پہلے جو بتا دیا ہے کہ آج کی ربوبیت اس کے ہاتھ میں، تو سمجھے مالک بھی سارا وہی ہے، اس لیے کہ کوئی چیز اس کی مربوبیت کے بغیر تو ہے نہیں۔ جب مربوبیت کسی اور کی نہیں ہے تو مالک بھی تو وہی ہے۔ یعنی میرے آس پاس میں جتنی بھی مخلوق ہے جو میری تربیت میں حصہ دار ہے، تو اس کا رب بھی تو وہی ہے، پھر ان کا رب بھی تو وہی ہے، پھر اس کے جو ان کے اس میں شامل ہیں کوئی چیزیں، تو ان کا رب بھی تو وہی ہے۔ تو بس یہاں جو کچھ ہے اس کا رب، جب رب ہے یعنی مالک ہی ہے وہ۔ تو اگلے جہان کا بھی اس لیے کہا مالک یوم الدین، یہ نہیں کہ جیسے بعض نے کہا ہے کہ اس لیے کہ ادھر اس کی مالکیت خالص ہوگی، یہاں ذرا انسانوں کو بھی مالک بنائے۔ ہاں یہ بھی ایک احتمال ہے کہ چونکہ یہاں انسانوں کو بھی تھوڑا بہت ملک کا وہ خیالی ہوتا ہے کہ ہم بھی مالک ہیں، ہاں، لیکن ادھر کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ یہاں انسان اپنے کرنے کا، اپنے آنے جانے کا، بھائی وہ لگتا ہے کہ وہ مالک بنا ہوا ہے اپنی چیزوں کا، تو اس دن وہ کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، صرف ذات خدا ہی ہوگی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ایک احتمال ہے، لیکن زیادہ تر مالک یوم الدین اس پہلے جملے کے مقابل میں کہا کہ رب العالمین وہ ہے، تو مالک یوم الدین بھی وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں جب پہنچتا ہے نا بندہ، تو یہ بندہ جب جو اظہار کر رہا ہے، جو یہ کلمات ادا کر رہا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔
یعنی جب دیکھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، رب العالمین وہ ہے، رحمان و رحیم وہ ہے، اور آگے جو زندگی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں، یوم الدین اور اس کے بعد والے سلسلے بھی اس کے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ اے اللہ پھر ہم کیا ہیں؟ یہاں جو ہے وہ بندہ اس جگہ پہ پہنچ کہتا ہے کہ ایاک، تیری ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی استعانت مانگتے ہیں. انشاءاللہ ایاک نعبد سے، کیونکہ اس کی تھوڑی تفصیلات کریں وہ حل کریں گے بعد میں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.